جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا دن بڑی ہنگامہ خیز سیاسی کارروائیوں کا دن رہا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جناب عارف علوی نے اس بل پر دستخط کر دیا، جس بل پر دستخط کرنے کے ساتھ ہی نواز شریف، جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بارے میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ نااہلی ختم نہیں ہو سکتی، اپیل کی جا سکتی ہے، اور صدر مملکت نے بڑی سہولت کے ساتھ یہ بل دستخط کر دی۔ حالانکہ ماضی میں وہ بڑے رخنے ڈالتے رہے ہیں، بڑے پرابلم کریٹ کرتے رہے ہیں کہ کسی سے حلف لینا ہے، کسی سے حلف نہیں لینا، تو پھر اس سے اچانک ہی یوں لگا کہ جیسے صدر مملکت کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ عدالتوں میں جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اب کچھ بے معنی سی ہو گئی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر عدالت میں تو الیکشن کا معاملہ ڈسکس تھا، 3-4 کا 2-3 کا سو موٹو لیا گیا تھا۔ اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے مطابق تو یہ 3 کا بینچ تو کر ہی نہیں سکتا۔ اب کیا کریں گے کہ عدالتیں کیا کریں گی کہ ایک قانون بن گیا، آئین کا حصہ بن گیا، اسے پارلیمنٹ نے، کابینہ نے انڈوس کر دیا، اس کے بعد صدر مملکت نے سائن کر دیا، اب اس کے خلاف تو نہیں جا سکتے۔ تو اب چیف جسٹس صاحب کے پاس کوئی زیادہ آپشنز بچی نہیں ہیں۔ اب ان کے پاس یہ واحد طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ اس بات کو کسی طرح ختم کر دیں، یا پھر ایک نیا بینچ بنے اور ایک لارجر بینچ بنے جو اس ساری صورتحال کو مانیٹر کرے۔ اور ظاہر ہے جب لارجر بینچ بنے گا اور تمام ججز بیٹھیں گے تو اس احمقانہ صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا جو اتنے دنوں سے چل رہی ہے۔ یہ ابھی بھی 14 مئی کے الیکشن پر مصر ہے، حالانکہ اس ڈیٹ کو گزرے ہوئے بھی کئی دن ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ صدر مملکت نے ایک دستخط کر دیے ہیں، اور اتنی سہولت کے ساتھ دستخط کرنا وہ توقع تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی صورتحال کو دیکھ لیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف اب صورتحال پولیٹیکل سچویشن اس رول سے، کیونکہ سارا ہی سینیریو چینج ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو جناب عمران خان اپنے بیانات میں تقریباً اب فوج سے معافیا مانگ رہے ہیں، اور واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اپنی فوج کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، یہ ہماری اپنی فوج ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے یہی عمران خان فوج کو گالیاں دے رہے تھے۔ جنرل عاصم منیر کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، ڈرٹی ہیری کسے کہہ رہے تھے، جنرل باجوہ کو گیدڑوں کی فوج کا سردار کہہ رہے تھے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے نا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہہ رہے تھے، عمران خان نے اس صورتحال کو عملی جامہ بھی پہنایا، اور وہ 9 مئی کے واقعات ہیں۔ 9 مئی کو ہم نے جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ کھل کر عمران خان نے فوجی تنصیبات پر حملے کرائے۔ اب اس کے کتنی دفعہ یہ بات کی جائے، اس کے واضح ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ عمران خان نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کروایا۔ ان کی آڈیو لیکس ہو چکی ہیں، ان کے کارکن نظر آتے ہیں، ان کے منسٹر پیغامات جو دے رہے تھے وہ سارا پری پلان تھا۔ جہاں پر ان کی ٹریننگ کی گئی وہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک دن عمران خان صاحب کو جیل میں بھی کیا، ایگزیکٹو کمرے میں رکھا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول چینج ہو گیا ہے۔ کیا صدر عارف علوی بھی اسی ماحول کے تحت اب صورتحال میں چینج ہو گئے ہیں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، یا اب انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور وہ خود کوئی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے چکر میں ہے؟ کیونکہ ان کا ٹینیور بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے، انہیں پینشن چاہیے، انہیں بعد میں اپنی زندگی کی سیکیورٹی چاہیے، انہیں گارڈ چاہیے، گاڑیاں چاہیے سرکاری خرچے پر، تو وہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جو انہوں نے صورتحال دیکھی، فٹافٹ دستخط کر دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی چونکہ اب وہ مدت ہے، ایک خاص مدت تک یہ نااہلی کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، تو مسلم لیگ نون نے نااہلی کے خلاف آج ہی نواز شریف کی نااہلی کے خلاف آج ہی درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ درخواست 2 ماہ تک سنی جائے گی، لیکن اس میں ایک اینگل ہے، اور وہ اینگل ہے کہ اس میں چیف جسٹس جب سنی جائے گی پھر بندیال صاحب ہوں گے، تو پھر وہی مسئلہ ہوگا، وہ کہیں اگلے 20 سال کے لیے نااہل ہے اور اس فیصلے کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو
ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے اور وہ نواز شریف کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دے دیں گے؟ عرفان قادر جو ہیں انہوں نے قانون دان ہیں، مسلم لیگ نون کے مشیر بھی ہیں قانونی، اور انہوں نے بڑی کھل کر بات کی آج۔ انہوں نے کہا یہ تاحیات نااہلی ہو ہی نہیں سکتی، یہ غیر انسانی ہے، غیر فطری ہے، کسی پولیٹیشین کو آپ تاحیات نااہل کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس نااہلی کو، حکومت کو واپس لینا پڑے گا، اور جو معاملات عدالت نے خراب کیے تھے اب عدالت کو خود ٹھیک کرنے پڑیں گے، اور اپنے ہاتھ سے ان گرہوں کو کھولنا پڑے گا، اپنے دانتوں سے جو اپنے ہاتھوں سے گرہیں لگائیں تھی۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں کچھ لوگ بڑے خوشگمان ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کے لیے کھلا میدان ہے، اور کم از کم پنجاب کی سطح پر کوئی ان کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مسلم لیگ نون کو طاقت میں آنے سے روکا جائے گا، اور اس کے بڑے طریقے اختیار کیے جائیں گے، اور وہ سارے طریقے جو ہیں اب آنے والے دنوں میں استعمال ہوں گے۔ کیسے استعمال ہوں گے؟ تحریک انصاف تو سچی بات ہے اب اس کا پنجاب میں کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ جو انہوں نے ٹکٹ لیے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارے پیسے واپس کر دیں، ٹکٹ لے لیں، وہ اپنا واپس لے لیں۔ لیکن ایک اور گروپ بنا آج، جہانگیر ترین اور علیم خان، یہ پنجاب کی دو بڑی حقیقتیں ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور علیم خان کا تو اب وہ بھی ہے، چینل بھی ہے۔ تو انہوں نے، دو قوتوں نے باہمی اتحاد کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہیں، جو ناراض ہیں یا جو وکٹیں ٹوٹ رہی ہیں، جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں، وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے، وہ اس نئے اتحاد میں شامل ہوں گے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ فرینکلی سپیکنگ یہ لوگ اڑنے والے پرندے ہیں جو کبھی ایک شاخ پہ بیٹھتے ہیں، کبھی دوسری شاخ پہ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ اپنے برادریوں کے سرپنچ ہوتے ہیں اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے الیکشن برادریوں کی بیس پہ اور خاندانوں کی بیس پر ہی لڑا جاتا ہے، تو یہ الیکٹیبل ضرور ہے، یہ الیکٹیبل اپنی نشست جیت سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ یہ تحریک انصاف سے اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے، تو پھر یہ کہاں سے جیتیں گے؟ تو پھر اس کے لیے یہ جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ وجود میں آیا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بڑی سخت اپوزیشن کا سامنا ہوگا، یہ گروپ ایک طاقتور گروپ بن کر سامنے آئے گا۔ تو وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے 2/3 اکثریت ہوگی، ستے خیراں سب کچھ ٹھیک ہوگا، ایسی سچویشن نہیں ہے، معاملات ان کے لیے ابھی بھی بہت سخت ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب جو لڑائی ہے نا وہ سیاست کے میدان میں ہوگی۔ اب اس طرح نہیں ہوگا کہ بندے غائب ہو رہے ہیں، بندے جو اٹھائے جا رہے ہیں، کسی کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ پالیٹکس، اب پالیٹکس ہوگی، اور پالیٹکس دو لوگوں کی ہوگی، ایک جہانگیر ترین اور ایک نواز شریف۔ جوڑ توڑ کے جہانگیر ترین بھی بڑے ماہر ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نواز شریف سے زیادہ پالیٹکس کو نہیں جانتے، اور جب یہ نواز شریف کا میدان ہے کہ کون سی برادری کو کون سا ٹکٹ دینا ہے، کس شخص کو کیا امپورٹنس دینی ہے، کس شخص کے لیے کون سا عہدہ چننا ہے، تو وہ بہت ماہر ہیں ان چیزوں کو۔ جہانگیر ترین ان کے مقابلے میں نئے ہیں پالیٹکس میں، اور ملکی سیاست میں ابھی ان کا وہ مقام نہیں ہے جو نواز شریف کا ہے۔ لیکن بہرحال وہ طاقتور لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، انفلوئنشل لوگ ہیں، یہ دونوں علیم خان اور جہانگیر ترین، یہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، امپیکٹ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کینڈیڈیٹس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف کا ایک پرسونا ہے، ایک اورا ہے، دنیا میں کم لوگ ہی ہیں جو کسی ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہوں۔ تو اس سے مطلب یہ نکالنا چاہیے کہ فرض کیجئے کہ مسلم لیگ نون اگر الیکشن جیتتی ہے، اور جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اس میں
اس میں حتمی اکثریت نہیں حاصل کرنے دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی، کوئی 2/3 اکثریت والی کہانی نہیں ہوگی۔ ہنگ پارلیمنٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا ڈیزائن سامنے نہیں آیا، لیکن یہ جو ایک اتحاد سامنے آیا ہے علیم خان کا اور جہانگیر ترین کا، یہ بہت بامانی ہے اس وقت کہ یہ جب صورتحال اچانک بدل رہی ہے تو ویکیوم جو تحریک انصاف کے جانے سے پیدا ہوا اس کو فل کرنے کے لیے ایک نیا گروپ بنتا جا رہا ہے۔ الیکشن اب میرے خیال میں کروا دینے چاہیے اور حکومت کے لیے کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب وہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا مارچ 2024 میں ہوں گے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے۔ سیاست کا میلہ ہے، سیاسی میدان میں، انتخابی میدان میں انتخابات کی پچ پر ہی کھیلا جائے تو اچھا ہے۔ اس کو ڈیلے کرنے سے میرے خیال میں غلط فہمیاں جنم لیں گی اور لوگ یہ کہیں گے کہ ایک حکومت کو مارجن دیا گیا کہ وہ قیمتیں کم کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ الیکشن کروائیں، تو یہ تھوڑا سا انفیئر ہوگا۔ الیکشن جتنی جلدی ہو جائیں اتنا ہی بہتر رہے گا۔ خیر ابھی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں آج کل، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔